نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگیرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے جس طرح سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائق صد احترام شیر سنیت محب اہل بیت قائد ملت صوفی غلام رسول صاحب قادری مقدس اللہ العالی، صدر موصوف حاجی یوسف الیاس صاحب، مخیر قوم حاجی عبد المجید صاحب اور دیگر سنی تنظیم اور اداروں کے ذمہ داران، حاضرین بزم، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل امام اہل سنت اعلی حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہوئی ہے، اور اس میں ایسے آدمی کی خدمات کا آپ نے اعتراف کیا ہے کہ صحیح معنی میں اس شخص نے سنیت کی خدمت ہی نہیں کی۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، اور خاص طور پر اس میں جو کلیدی رول کسی نے ادا کیا ہے تو وہ قائد ملت صوفی غلام رسول صاحب کی ذات ہے۔ میں نے کوئی خدمت انجام نہیں دی ہے، یہ صوفی ملت اور آپ سب کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے نوازا۔ بس میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور میرے جد کریم سیدنا امام عالی مقام کے صدقے آپ سب کو اور خصوصاً صوفی ملت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر اس طرح کی محفلیں مجھ سے پیشرو علماء جو مالیگاؤں سے تنگ آ کر جا چکے، اگر ان حضرات کے لیے بھی منعقد ہو جاتی تو وہ ایک سے ایک ہیرے جواہرات، ایک سے ایک وہ عظیم پھول، ایک سے ایک وہ عظیم ستارے مالیگاؤں چھوڑ کر نہ جاتے۔ شہر مالیگاؤں میں خدمات کے لیے ابتدان شار بخاری، نائب مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب قبلہ امجدی جیسے لوگ آ کر گئے، انہوں نے اس شہر میں پڑھایا ہے۔ اسی طرح بے شمار علماء اور مشائخ ہیں جنہوں نے یہاں پر خدمت انجام دی ہے، مگر اس اعتبار سے میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مالیگاؤں کا ہر سنی مجھ سے محبت کرتا ہے، کوئی کم کوئی زیادہ، بہت زیادہ کرنے والوں میں صوفی ملت جیسے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت تو کافی ہو چکا ہے، کوئی تقریر کا وقت نہیں ہے، بس میں ایک مختصر سا پیغام جو میرے دل کا درد ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم امام احمد رضا کا جشن منا رہے ہیں، اور امام احمد رضا کا جشن منانا یقیناً یہ ہم سنیوں کے لیے بے پناہ ضروری ہے، کیونکہ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے
کروڑوں سنیوں کا ایمان بچایا، صابر کلیر نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، غریب نواز نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، محبوب الہی نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، مہریرا کے سادات نے قربانیاں دے کر جو دین ہمیں عطا فرمایا، اس دین کی حفاظت کرنے والے کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے۔ اور امام احمد رضا کا مسلک ناجی ہے۔ امام احمد رضا کا مسلک کوئی نیا مسلک نہیں ہے، وہی مسلک امام احمد رضا کا ہے جو مسلک صابر کلیری تھا، جو مسلک غریب نواز تھا، جو مسلک غوث اعظم تھا، جو مسلک مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تھا، جو مسلک علی حسین اشرفی تھا، جو مسلک محدث اعظم تھا، وہی مسلک امام احمد رضا کا مسلک ہے۔ امام احمد رضا نے اسے محنت کر کے اپنے انداز میں پیش فرمایا ہے، مگر یاد رکھیں امام احمد رضا کا مسلک یہ ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مسلک پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، امام احمد رضا سارے سنیوں کو متحد کرنا چاہتے تھے، امام احمد رضا سارے سنیوں کو ایک صف میں دیکھنا چاہتے تھے۔ امام احمد رضا کے زمانے میں بہت سارے ایسے علماء، بہت سارے ایسے مشائخ تھے جو امام احمد رضا سے بعض مسائل میں متفق نہیں تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ بات توجہ طلب ہے، فروعی مسائل میں امام احمد رضا سے جو لوگ متفق نہیں تھے بعض مسائل میں، امام احمد رضا نے ان کے خلاف کوئی ممبر نہیں سجایا، ان کے خلاف تقریریں نہیں فرمائی، اس لیے کہ امام کا نظریہ یہ تھا کہ عقائد اہل سنت میں سب متفق رہو، اور فروعی مسائل میں آپ جس کو پسند کرتے ہو اس عالم کی تحقیق پر عمل کرو۔ آپ دیکھیں شیخ المشائخ حضرت سیدنا علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کا موقف محفل سما کے معاملے میں اور ہے، اعلیٰ حضرت کا موقف اور ہے، مگر جب اشرفی میاں امام احمد رضا کے سامنے آیا کرتے تھے تو اعلیٰ حضرت موقف جدا ہونے کے باوجود ان سے کترا کر گزرا نہیں کرتے، بلکہ علی حسین اشرفی میاں کے دستبوسی کیا کرتے تھے، ان کو ہم شفیع غوث اعظم کہتے تھے، اور ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوبا، اے نزاکت دعوی پروردہ سے محبوبہ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر آج بھی امام احمد رضا کی اس طرز کو ہم نے اپنا لیا، سارے سنی متحد ہوں گے، اور جس دن سنی متحد ہو جائے گا، جس دن سنیوں میں اتحاد ہوگا، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر گلی سے، ہر گھر سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی آواز آئے گی۔ انشاءاللہ زمانے میں انقلاب پیدا ہوگا، کوئی صابری ہے وہ الگ نہیں ہے، کوئی اشرفی ہے وہ الگ نہیں ہے، کوئی کاملی ہے وہ الگ نہیں ہے، کوئی برکاتی ہے وہ الگ نہیں ہے۔ ارے ہم الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سارے صابری رضوی اشرفی کا عقیدہ ہے، نبی زندہ ہے تو ہمارا عقیدہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا غوث اعظم ایک ہے، ہمارا پیر و مرشد ہم نے چاہے جس کو بنا لیا ہو، مگر صابر کلیر کے جھنڈے تلے ہوں گے، نظامی محبوب الہی کے جھنڈے تلے ہوں گے، قادری غوث اعظم کے جھنڈے تلے ہوں گے، چشتی غریب نواز کے جھنڈے تلے ہوں گے، سب اپنے اپنے پیر کے جھنڈے تلے ہوں گے، مگر مجھے بتاؤ صابر کس کے جھنڈے تلے ہوں گے؟ صابر کلیر کس کے جھنڈے تلے ہوں گے؟ غوث اعظم کس کے جھنڈے تلے ہوں گے؟ غریب نواز کس کے جھنڈے تلے ہوں گے؟ تم نے جس صابر کلیر کا یا محبوب الہی کا یا غوث اعظم کا دامن تھاما ہے، تم ان کے جھنڈوں کے نیچے ہوں گے، اور یہ سارے جھنڈے والے امام حسین کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، امام حسین نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ جب ہمیں ایک جھنڈے تلے محشر میں جمع ہونا ہے تو ہمیں یہاں بھی اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور الحمدللہ مالیگاؤں کا ہر سنی محبت کرنے والا ہے، محبتی ہے، پیار کرنے والا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ایک وقت مجھے وہ یاد آ رہا تھا، ایک دن وہ تھا جس دن میرے والدین نے مجھے پھولوں سے ڈھانک دیا تھا، اور ایک آج کی شب ہے، آج آپ نے پھولوں سے ڈھانکا تو پتا چلا ماں باپ کی محبت کی جھلک آپ نے عطا کی ہے۔ ارے جو قوم ماں باپ کی محبت کی جھلک دیتی ہو اس قوم سے اور کیا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اس معاملے میں خوش نصیب ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ علماء، یہ مشائخ، یہ صوفی ملت، انہوں نے بدنامی کی پرواہ نہ کر
شاگردے ہر جگہ پر سینہ سپر ہو کر ہمارا ساتھ دیا ہے، ہمارا تعاون کیا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یاد رکھیں اگر فروعی مسائل میں ہم کسی سے اتفاق نہیں کرتے کوئی بات نہیں، مگر جب کام کا وقت آ جائے ہم متحد ہو جائیں. یاد رکھنا، سنیوں کی جس تنظیم کو آپ پسند کرتے ہیں، جس مدرسے کو آپ پسند کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف سنی دعوت اسلامی سے جڑ جائیے، واللہ میرا یہ مقصد نہیں ہے. جو جڑنا چاہتے ہیں دروازے کھلے ہیں، مگر یاد رکھیں آپ کا مزاج الگ ہے، آپ کا دماغ الگ ہے، آپ جس سے چاہے جڑیں. یاد رکھنا اگر صوفی ملت خانقاہوں کے ذریعے سے سنیت کی خدمت کر رہے ہیں تو ہمارا کام ہے ہم ان کے مشن میں ان کا ساتھ دیں. حاجی یوسف الیاس اگر تاجروں کی فکر